السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری حج کے موقع پر گئے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بلایا اور 2 باتوں کی وصیت فرمائی۔ انہی 2 باتوں کا ذکر اس ویڈیو کے اندر ہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بلا کر فرمایا کہ اے لوگوں، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا قیامت تک، اور تم آخری امت ہو۔ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں، اس لیے میرے جانے کے بعد تم لوگ اپنے گھروں میں نہ بیٹھ جانا، بلکہ میرے اس دین کو مشرق سے لے کر مغرب تک پھیلانا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور دوسری چیز بتائی کہ 2 چیزیں تمہارے لیے چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو تھامے رکھا، ان دونوں کو پکڑے رکھا اور ان 2 چیزوں پر عمل کیا تو دنیا کی کوئی طاقت تم کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتی۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے میری سنت، میری حدیث۔ اب ہمیں کوئی بھی کام کرنا ہے تو پہلے اللہ کی کتاب میں دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کام کے بارے میں قرآن کے اندر کیا فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دیکھنا ہے کہ نبی نے اس کام کے بارے میں کیا فرمایا ہے، پھر اس کے مطابق کام ہوگا۔ اگر ان 2 چیزوں پر جو بھی مسلمان عمل کرے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو کبھی گمراہ نہیں کر سکتی، وہ حق کے راستے پر رہے گا۔ آج تبلیغی جماعت والے جو اپنے ملک کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسری جگہ جا کر تبلیغ کرتے ہیں، وہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی وصیت پر عمل کرتے ہیں، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا جو بتائے گا کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے۔ اب امت کو ہی سمجھانا پڑے گا، امت کو ہی، امت کے لوگوں کو غلط راستے سے روکنا ہوگا۔ اب کوئی نبی آ کر نہیں بتائے گا کہ یہ کاغذ کی اور تیلیوں کی تاجیہ بنانا حرام ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا جو بتائے گا آ کر کہ قبروں پر جو سجدے کر رہے ہیں یہ حرام ہے۔ ایک اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکنا چاہیے، بھلے ہی یہ گردن کٹ جائے لیکن کسی کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ ایسا ایمان ہونا چاہیے مسلمان کے اندر۔ لیکن لوگ آج تبلیغی جماعت والوں کی ہنسی اڑاتے ہیں، ان کو الٹا سیدھا کہتے ہیں، ان کے عجیب عجیب نام رکھے ہیں، کوئی 24 نمبر کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، چاروں طرف ان کی برائی کرتے ہیں، اور کوئی نہیں، صرف مسلمان کرتے ہیں۔ ان لوگوں نے اگر قرآن و حدیث کو سمجھا ہوتا تو کبھی ایسی باتیں نہیں کرتے۔ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ایمان ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کو ہی اپنے راستے میں نکالتا ہے۔ انسان جب کوئی پھل خریدنے جاتا ہے تو اچھے اچھے چھانٹ کے پھل خرید کے لاتا ہے، سڑے گلے بیکار وہیں چھوڑ دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ تعالیٰ مین انسانوں کو چنتا ہے اپنے راستے میں نکلنے کے لیے، پھر ان کو اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق دیتا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے پکا اور سچا ایمان ہونا چاہیے۔ ایسے ایمان کی ضرورت ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے، ایسے ایمان کی ضرورت ہے جو بیوی بھی بھلا دے، بچے بھی بھلا دے،
दुकान भी भुला दे, मकान भी भुला दे, इज्जत भी भुला दे, शोहरत भी भुला दे, बार बार अल्लाह के रास्ते में निकल कर कहे कि अल्लाह तेरा नबी इसी रास्ते में निकल कर जख्म खाए थे और गालियाँ बर्दाश्त की थी, हम भी इसी रास्ते पर निकल कर मुसीबतों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं। ऐसा ईमान होना चाहिए। जिसके पास ऐसा पक्का ईमान होगा वही अल्लाह के रास्ते में निकलेगा। तो जो भी इंसान, मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, जो भी इंसान नबी की वसीयत पर अमल करेगा और इन दो चीज़ों को मजबूती से थामेगा, एक अल्लाह की कुरान और दूसरे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक और हदीस, इन दो चीज़ों पर जो अमल करेगा वो कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें हम आपको बताएंगे कि शहादत का क्या मकाम होता है। आज हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर जिस तरह लोग डीजे बजाकर और ढोल ताशा बजाकर मातम करते हैं, गम मनाते हैं, मैं बताऊंगा कि शहादत का मकाम क्या है। उनको पता नहीं, जो ये काम करते हैं उनको शायद ये पता नहीं कि जो अल्लाह के रास्ते में शहीद होता है वो मरता नहीं, वो जिंदा है। क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने कुरान में फरमा दिया कि जो भी मेरे रास्ते में मेरी खातिर अपनी जान देगा उसको मुर्दा मत कहो, क्योंकि वो जिंदा है। मुर्दा कहने की बात तो दूर की बात है, मुर्दा सोचो भी ना, सोच भी नहीं सकते हो मुर्दा, क्योंकि वो ऐसी ज़िंदगी पा चुका है जिसका तुम लोग सहूर नहीं रखते। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, उससे अगर बताया जाए कि अभी 9 महीने बाद तुम बाहर जाओगे, फिर तुमको एक नई दुनिया मिलेगी जिसमें तुम्हारे माँ बाप होंगे, भाई बहन होंगे, फिर तुम धीरे धीरे बड़े होगे, उसके बाद फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारी बीवी होगी, तो वो इन बातों पर विश्वास नहीं करेगा। वो सोचेगा कि ये माँ का पेट ही हमारी दुनिया है। ठीक ऐसे ही जब शहीद इस दुनिया से जाता है तो अल्लाह ताला उसको ऐसी ज़िंदगी अता फरमाता है कि जिसका लोग गुमान तक नहीं कर सकते। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़।